زویا کئی راتوں سے تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی تھی۔ اماں کی آواز، ابا کے ہاتھ کا پیار، گھر کی وہ چھوٹی سی گلی، سب کچھ یاد آتا تھا اور دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ آخر ایک دن ہمت جوڑ کر وہ اپنی ساس کے پاس گئی، ہاتھ جوڑے، آواز میں لرزش لیے، امی جی مجھے میکے گئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، بس 2 دن کے لیے چلی جاؤں، بہت یاد آتے ہیں مجھے وہ لوگ۔ ساس نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا، آواز میں کاٹ تھی، ابھی نہیں، آج امبر اور ہیرا آ رہی ہیں، میری بیٹیاں، اور تم کہیں جانے کی باتیں کر رہی ہو، گھر کون سنبھالے گا؟ زویا کے لفظ حلق میں ہی اٹک گئے، اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی میں ہی دفن کرنے پڑتے ہیں۔ فرحان دفتر کے لیے نکل رہا تھا کہ اس نے بیوی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا، قریب آ کر آہستہ سے بولا، زویا تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں، فکر مت کرو، بہنیں چلی جائیں گی تو میں خود تمہیں امی ابو کے پاس چھوڑ آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس ایک جملے نے زویا کے ٹوٹتے دل کو تھوڑا سا سہارا دے دیا۔ کبھی کبھار محبت کے 2 بول ہی کسی کی پوری رات بچا لیتے ہیں۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں زویا برتن مانجتے مانجتے پسینے میں شرابور ہو چکی تھی کہ ساس کی تیز آواز پورے گھر میں گونجی، زویا کیا کر رہی ہو وہاں کھڑی، میری بیٹیاں آنے والی ہیں اور تم آرام فرما رہی ہو، جاؤ بازار جا کر ان کی پسند کی ہر چیز لے کر آؤ، چکن تازہ، پھل مٹھائی، سب کچھ چاہیے۔ زویا نے دھیمی آواز میں التجا کی، امی جی بس کپڑے بدل لوں، پسینے سے بھیگ گئی ہوں، مگر جواب میں صرف ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ زویا نے آنسو پونچھے اور دوپٹہ سنبھالے باہر نکل گئی، بغیر ایک لفظ کہے، یہی تو اس کی زندگی تھی، بولے بغیر سہنا۔ شام ڈھلتے ہی امبر اور ہیرا کی گاڑی گھر کے سامنے رکی، ساس دوڑ کر گئی، باہیں پھیلا کر گلے لگایا، آ گئی میری جان، تم لوگوں کے بغیر تو گھر سونا سونا لگتا تھا۔ پھر فوراً پکارا، زویا جلدی سے ٹھنڈا آم کا شربت بنا کر لاؤ، میری بیٹیاں تھکی ہوئی ہیں سفر سے۔ زویا باورچی خانے میں چلی گئی، گرمی، تھکن اور دل پر پڑتی بے قدری کی چوٹیں، سب کچھ اکٹھا ہو کر اس کے سینے میں جمع ہو رہا تھا۔ برف کے ٹکڑے کاٹتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرنے دیے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک گلاس شربت میں کتنے آنسو گھلے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے پر امبر بولی، امی آج دل بریانی کھانے کو چاہ رہا ہے، خالص دیسی گھی والی۔ ہیرا نے فرمائش بڑھائی، اور مجھے کباب اور کوفتے بھی چاہیے، بالکل ویسے جیسے پچھلی دفعہ بنے تھے۔ ساس نے حکم صادر کیا، زویا سنا تم نے، جلدی سے تیار کرو اور تم دونوں جاؤ اے سی کمرے میں لیٹ جاؤ، سفر کی تھکن اتار لو۔ زویا چولہے کے سامنے کھڑی پسینہ بہاتی رہی، بریانی کی دیگ، کوفتوں کا مسالہ، کباب کی سیخیں، گھنٹوں محنت، اور جن کے لیے یہ سب کچھ پکایا جا رہا تھا وہ ٹھنڈے کمرے میں آرام سے لیٹی تھی۔ کیا کسی کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آیا کہ یہ لڑکی بھی تھک سکتی ہے؟ کھانا دیا گیا، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تعریفیں بھی ہوئیں، بھابھی آج تو کمال کر دیا کھانے میں، مگر تعریف کا لفظ ختم ہوتے ہی اگلی فرمائش آ گئی، چائے بھی بنا دے بھابھی، کڑک والی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، جی بہتر۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے وہ سارا دن کی تھکن، دل کا بوجھ اور خاموش آنسو چھپے تھے جنہیں کسی نے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ اگلی صبح امبر اور ہیرا نے سیر کا پروگرام بنایا، کھیتوں میں گھومنا، تازہ ہوا، ہنسی مذاق۔ زویا نے دل میں ننھی سی امید جگائی اور کہا، امی جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، صبح سے کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، تھوڑی ہوا لگ جائے گی مجھے بھی۔ ساس نے ترچھی نظر سے دیکھا، نہیں نہیں، تم رات کے کھانے کی تیاری کرو، اور ہاں ٹوکری میں کپڑے پڑے ہیں وہ بھی دھو لو۔ سب ہنستے مسکراتے چلے گئے۔ زویا اکیلی صحن کے کونے میں بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دبائے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا اس گھر میں میری تھکن، میری محنت، میرے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا میں انسان نہیں، بس ایک مشین ہوں جو صرف کام کے لیے بنی ہے؟ شام کو فرحان گھر لوٹا تو بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ اترا ہوا۔ زویا کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس بار زویا خود کو نہ روک سکی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ فرحان، میں صبح سویرے سے رات دیر تک سب کی خدمت کرتی ہوں، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، تھکی تو نہیں؟ آج سب سیر کو گئے، میرا بھی دل چاہتا تھا ساتھ جاؤں، ہوا لگے، تھوڑا سانس لوں، مگر مجھے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا گیا، کیا میری کوئی حیثیت نہیں اس گھر میں؟ فرحان خاموشی سے سنتا رہا۔ پہلی بار اسے اپنی بیوی کا درد اتنی گہرائی سے محسوس ہوا کہ دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما، نرمی سے کہا، زویا بس اب اور نہیں، تمہاری محنت، تمہارے آنسو میں نے دیکھے ہیں اور اب مزید نظر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ کل تمہیں شاپنگ بھی کراؤں گا، تمہارے میکے بھی لے جاؤں گا، مگر اس سے پہلے آج مجھے ایک بات صاف صاف کہنی ہے۔ فرحان سیدھا اپنی والدہ اور بہنوں کے پاس گیا، آواز میں عزت مگر مضبوطی تھی، امی ذرا سوچیں، زویا بھی کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اگر امبر یا ہیرا کے سسرال میں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو، صبح سے رات تک کام کروایا جائے اور کوئی ان کی تھکن نہ پوچھے،
تو آپ کا دل کیسے برداشت کرے گا؟ آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتی ہیں، بالکل جائز حق ہے، مگر کیا بہو محبت، عزت اور اپنائیت کی حقدار نہیں؟ یہ انصاف نہیں امی، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ساس کا سر جھک گیا۔ امبر اور ہیرا کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ پہلی بار انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ امبر نے لرزتی آواز میں کہا، بھائی ہم سے واقعی بہت بڑی زیادتی ہوئی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھابھی بھی انسان ہیں، تھکتی بھی ہیں۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئیں، ہم نے ان کی محنت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، معافی چاہتے ہیں بھابھی۔ ساس نے زویا کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زویا بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی بیٹی جیسا مقام نہ دیا، حالانکہ تم اس کی حقدار تھی۔ زویا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار درد کے نہیں، سکون کے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، امی جی کوئی بات نہیں، میں نے دل سے سب کو معاف کر دیا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آگے سے یہ گھر میرا بھی گھر لگے، صرف کام کی جگہ نہیں۔ اسی رات اس گھر کی فضا بدل گئی۔ جہاں پہلے صرف حکم تھے، وہاں اب احساس نے دستک دی۔ جہاں پہلے صرف ذمہ داریاں تھیں، وہاں محبت مسکرانے لگی۔ ہر بہو کسی نہ کسی ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے۔ اسے صرف کام اور فرائض نہیں، بلکہ محبت، عزت، احساس اور اپنائیت بھی درکار ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو گھر میں سکون، محبت اور برکت خود بخود اتر آتی ہے۔ دوستو، زویا کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، ہمارے آس پاس کے کئی گھروں کی سچائی ہے۔ کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر اپنی پہچان کھو دیتی ہیں، خاموشی سے سہتی ہیں، اور کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں کہ وہ کیسی ہیں۔ یاد رکھیں، بہو ہو یا بیٹی، وہ پہلے ایک انسان ہے۔ اسے صرف کام نہیں، محبت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، اور تھوڑا سا احساس بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ ایک بات سیکھ لیں کہ ہر رشتے کو انصاف اور محبت سے نبھانا ہے، تو شاید کسی زویا کو خاموشی میں آنسو نہ بہانے پڑے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں زویا کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا نہیں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ کو ایسی دل کو چھو لینے والی سبق آموز کہانیاں پسند ہیں، تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، شاید یہ کہانی کسی کی زندگی بدل دے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اگلی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کی قدر کریں اور محبت بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔